جی میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ نرک میں انسان کو ہمیشہ سزا کیوں ملے گی؟ اور نرک میں اللہ نے آگ کی سزا ہی کیوں رکھی ہے؟ دلیل دے کر آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھے سوال کیے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ کیا ہوگا، اور نرک میں انسان کو ہمیشہ سزا کیوں ملے گی، اور ایشور اللہ نے جہنم نرک کی جو سزا ہے وہ آگ ہی کیوں رکھی ہے۔ اچھے سوال ہیں، آئیے ہم جواب دیتے ہیں۔ جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ سمجھ لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے یہ دنیا امتحان لینے کا جہان، پریکشا لینے کا جہان، پیپر لینے کا ایک ہال بنائی ہے، ایک جگہ۔ بھئی اگر ہم کسی کے پیپر لیں تو اس میں جگہ کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ تو ایسے یہ جگہ ہے، دنیا امتحان لینے کی بنائی ہے اس نے الگ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب امتحان لیتے ہیں تو کمرہ بھی ہونا چاہیے، پلس کس چیز کا امتحان لے رہے ہیں وہ سوال جواب بھی ہونے چاہیے۔ اسکول میں بچوں کو پرشن دیتے ہیں نا سوال کے، اور جواب پوچھتے ہیں، تو اسی پرکار سے یہ دنیا میں اللہ نے جو ہے بچے کو جب پیدا کرتا ہے تو سب کے اندر اپنی رچنا کو رچتا ہے، جیون کا مقصد اسے سمجھاتا ہے، اس کے اندر رچ کے بھیجتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ یہ انسان کے اندر پروست ہے رچنا میں، کیونکہ انسان جانتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ سچ میں سکون رکھا ہے، جھوٹ میں بے چینی رکھی ہے اس نے۔ اور انسان کے اندر جب انسان دنیا میں غور کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی پہچان بھی ہے کہ واقعی میں اس کائنات کا مالک ایک ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، اور سب اس کے سامنے بے بس ہے۔ کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی اور سے پیدا ہوا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری پہچانیں ہیں جو انسان کے اندر رچنا میں رچت ہیں، اور اللہ کی مرضی اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، یہ اس نے رکھی ہے۔ تو اس کا بنایا ہے بیس اس نے امتحان لینے کا، اور پھر آسمان پہ سے اپنی کتاب بھیجتا ہے۔ جو انسان ڈرتا ہے دل سے، سچ پہ غور کرتا ہے، وہ اس رچنا کے آدھار پر آسمانی کتاب کے دوارا سچ کو پہچان لیتا ہے، اور وہ اللہ کو راضی کر کے اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ جو پاس ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد میں اس کے ساتھ میں اچھا برتاوا ہوتا ہے، اور جو سچ پہ غور نہیں کرتا، منمانی کرتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہماری جان کسی قبضے میں ہے۔ وہ سمجھے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر فساد پھیلائے، ادھرم پہ چلے، ادھرمی ہو، جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائے، تو مرنے کے بعد اس کے لیے سزا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ؟ جو اچھا بن کے مرا اس کے ساتھ میں اچھا برتاوا ہوتا ہے، اور جو برا بن کے مرا اس کے ساتھ میں برا برتاوا ہوتا ہے۔ تو جیسے کرم کر کے انسان رچنا کے آدھار پر یا اس کے خلاف جیسے کرم کر کے مرا، اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایشور موت کے بعد ویسا ہی برتاوا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پر برتاوا شروع ہو گیا، یعنی سزا ملنی شروع ہو گئی، یا انسان کو انعام کا مزہ ملنا شروع ہو گیا، تو پھر قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت کے بعد پھر جو ہے پورن روپ سے سورگ اور نرک میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، بھئی ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ کوئی مجرم جب کرائم کرتا ہے تو اسے پہلے چھوٹی حوالات میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد کارروائی ہونے کے بعد پھر اسے پکی جیل میں بھیجتے ہیں۔ اسی پرکار سے جب انسان ظالم مرتا ہے جرم کر کے، تو موت کے بعد ایک دنیا ہے، عالم برزخ، مردوں کی دنیا۔ عالم کا مطلب دنیا، سمجھے؟ عالم برزخ، مردوں کی دنیا۔ ظالم جرم کر کے مرا ہے تو وہاں چھوٹی حوالات ہے،
جیسے جرم اس نے کیے ہیں اس کو وہاں پر ویسی ہی سزا مل رہی ہے. اور یہ آسمانوں کے نیچے ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کہاں ہے، کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اور جو انسان اچھے کرم کر کے مرا اس کے ساتھ میں اچھا برتاوا شروع ہوتا ہے. اچھا برتاوا اس کے ساتھ میں آسمانوں کے اوپر شروع ہوتا ہے. تو اب قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت اس لیے آئے گی کہ جب سے دنیا بنی ہے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، منو کی اولاد ہیں. تو شروع سے ہی جو ہے ایک دوسرے پر لوگ ظلم کرتے رہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس نے ظلم کیا وہ مر گیا، جس پہ ظلم ہوا وہ بعد میں مرا، پھر اس نے کسی پہ ظلم کیا وہ بھی مر گیا. اس طریقے سے کڑیاں جڑی ہوئی ہیں ظلم کی آپس میں سارے انسانوں میں. جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے سارے انسانوں میں ظلم کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ جب کسی کا فیصلہ کیا جائے تو ظالم بھی اور مظلوم بھی دونوں سامنے ہوں جب فیصلہ بہتر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے ظالم کو سزا دے دی، ظالم کا فیصلہ کر دیا اور مظلوم کو پتہ نہیں ہے تو وہ کہے گا کمال کر دیا، مجھ پہ ظلم کیا تھا، آپ مجھے تو بلاتے، کم سے کم میرے سامنے کرتے نا انصاف. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی عدالت میں جب دیکھیں گے آپ، جو مجرم ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور جس پہ ظلم کیا گیا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، جبھی تو فیصلہ ہوتا ہے. اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین قیامت کے دن سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا، ظالم بھی مظلوم بھی، ظالم بھی مظلوم بھی، جو کڑیاں جڑی ہوئی ہیں ظلم کی آپس میں، سب کو اکٹھا کر کے اب سب کو فیصلہ کرے گا اب، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کیسے فیصلہ کرائے. سب کے سامنے فیصلہ کیا جائے گا اور پھر فیصلہ ہونے کے بعد پھر پکی جیل میں، جہنم نرک میں ڈالا جائے گا اور اچھے کرم کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے اچھا انعام کا بدلہ دیا جائے گا سورگ میں. تو جیسے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے امتحان لینے کے لیے، جیسے کہ اسکول میں جو ٹیچر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ایک الگ کمرہ بناؤ، جگہ چاہیے نا الگ کمرے کے لیے، الگ کمرہ بناؤ امتحان لینے کے لیے. اسی پرکار سے اللہ نے یہ الگ دنیا بنائی ہے امتحان لینے کے لیے. اور پھر موت تک انسان کا امتحان ہے. پھر اپنی رچنا کے آدھار پر جو اچھائی پہ چل کے مرا، اللہ کو راضی کر کے مرا، اس کے لیے الگ دنیا بنائی ہے. اچھا بدلہ جب انسان کو دیا جائے گا تو اچھا بدلہ دیا، اس بدلے کو بھوگنے کی جگہ بھی تو ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس بدلے جہاں بدلہ دیا جائے گا اس کے لیے جگہ بھی تو ہونی چاہیے نا، جہاں اسے اللہ کو راضی کر کے مرا، اسے انعام ملا، انعام کا مزہ لینے کے لیے جگہ ہونی چاہیے. تو وہ جگہ ہے سورگ. اور جو ظلم کر کے مرا، برائی کر کے مرا، اس کو برا بدلہ دیا جائے گا. تو برا بدلہ بھوگنے کے لیے، سزا بھگتنے کے لیے بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے، ہے نہیں؟ وہ ہے نرک. تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ظلم کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں سب میں آپس میں، سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر سب کا ایک ساتھ فیصلہ کرے گا اور پھر اچھے لوگوں کو سورگ میں داخل کرے گا اور برے لوگوں کو پکی جیل جہنم میں داخل کرے گا. اب مرنے کے بعد حوالات کا سا معاملہ ہے ظالم کے ساتھ، سمجھے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فیصلہ موت پہ ہی ہے، فیصلہ موت کے بعد ہی ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے انسان ایمان والے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور برے انسان بے ایمان کے لیے اس کی قبر اس کی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، نرک کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جزا اور سزا شروع ہو گئی. جیسے کرم کر کے مرا ویسی برتاوا شروع ہو گیا، ہے نا؟ اس کا فیصلہ ہو گیا. اب کیا ہوگا کہ اللہ کو جیسے خبر ہے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی خبر ہے کہ کون کیسے کرم کرے گا، پھر بھی اس نے بنا کرم کروائے لوگوں کا فیصلہ نہیں کیا. اس نے کرم کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے دنیا بنائی، امتحان لے رہا ہے تاکہ اسے کوئی ظالم نہ کہے پھر بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ بھائی تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ اب یہ کرم کر کے آیا، اس کو جو ہے یہ برے کرم کر کے آیا، یہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، تو سزا موت پہ شروع ہو گئی.
اب پھر قیامت آئے گی, وہاں پر بڑی عدالت لگے گی, کارروائی کی جائے گی, اور اس کے بعد میں پھر پکی جیل میں اسی انسان کو بھیج دیا جائے گا. اور جس انسان کو یہ اچھے کرم کر کے مرا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا برتاوا کرے گا اور اسے سورگ کی نعمتوں میں داخل کر دے گا موت کے بعد, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس کا فیصلہ ہم کیا کریں گے بعد میں, کیسے کرم کر کے مرا ہے. اور پھر وہ سورگ کی نعمتوں میں ہوگا, اور جب قیامت آئے گی کارروائی ہونے کے بعد میں, وہ جب موت کے بعد ہی پاس ہو گیا تھا تو پھر وہاں بھی پاس ہوگا, سمجھے. تو پھر وہاں پر کیا ہوگا, فیصلہ ہونے کے بعد میں پھر اسے ہمیشہ کی پکی امن شانتی والی جگہ سورگ میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس بات کو گھما پھرا کے نہ کرتے ہوئے سیدھی بات یہ ہے کہ انسان جیسے کرم کر کے مرتا ہے اس کے ساتھ میں پھر ویسی برتاوا شروع ہو جاتا ہے, اور موت کے بعد ہی اس کا معاملہ بن جاتا ہے, اچھا یا برا. تو بھئی دین دھرم, سچے دھرم کو دل پر لو, کہانی سمجھ کے نہ سنیں, مذاق سمجھ کے نہ سنیں, سیریسلی ہو کر, غمگین ہو کر دل پہ لیں, ورنہ شیطان جو ہے ہاتھ مار جائے گا, شیطان تمہیں بھٹکا کے مار دے گا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب شیطان کو اتنی ہی اتھارٹی ہے کہ من میں غلط خیال ڈالے تو پھر وہ ان میں جھگڑے کیوں کرا دیتا ہے آپس میں مار کاٹ. تو یاد رکھیں, شیطان من میں خیال ڈال کر کے پھر انسان سے جو ہے برے کرم کراتا ہے, وہ ہاتھ پکڑ کر نہیں کراتا, وہ من میں خیال ڈال کر کے اللہ کے راستے سے بھٹکا کر کے پھر برے لوگوں کو اچھوں سے بڑھاتا ہے. تو میرے بھائیوں, زندگی کے سانس گنتی کے دیے گئے ہیں, زندگی بڑی قیمتی ہے, اسے مذاق اور دین کا مذاق نہ بنائیں, زندگی کو مذاق نہ بنائیں, سیریسلی ہو کر صحیح دھرم کو سمجھیں. یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے, ایماندار انسان کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے ایمان انسان کو عقل مند سمجھتے ہیں, اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے دنیا. اس مالک کی شان نرالی, اس نے دنیا امتحان کے لیے بنائی, کتنے سارے انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے, کھانے پینے کو روز ہی پیدا کرتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, ضرورتیں بنائیں پھر انہیں پوری کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کو زمین و آسمان کے بیچ میں پیک کر دیا گیا. اب انسان کا جو دھیان ہے, یہ مین دھیان ہر انسان کا دنیا پہ فوکس ہے, دنیا کی کامیابی ہو, دنیا میں ترقی کروں, زیادہ سے زیادہ مال دولت حاصل کروں, کاروبار کون سا کروں جس میں پیسہ بنے, اور مین دھیان انسان کا دنیا کی کامیابی پر ہے. سچ کو انسان دیکھ کر اندیکھا کر دیتا ہے کہ دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھا, اپنی موت کو جو ہے بھلائے پھر رہا ہے, سچ کو جو ہے اندیکھا کر دیتا ہے دیکھ کر بھی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر پیغمبر بھیجتا ہے, اور جو لوگ دنیا میں بیچارے سچ سے اندھے ہیں, جو اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں, حالانکہ انسانی رچنا میں اللہ نے ہر انسان کو جو ہے اپنی پہچان اور اپنی مرضی سمجھائی ہے, پھر بھی اللہ نے رحم کیا کہ پیغمبر بھی بھیجتا ہے, اور پھر سچ اور جھوٹ کو جو ہے اپنی رچنا کے آدھار پر دکھاتا ہے. اب جو لوگ پہلے سے ہی شیطان کا شکار ہوتے ہیں تو وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں, جب سچ سامنے آتا ہے تو پیغمبر سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر دکھا دیتا ہے کہ یہ راستہ دھرم ہے, ایشور کا ہے, اور یہ راستہ ادھرم ہے, شیطان کا ہے. تو جن لوگوں کے اندر جو شیطان کے شکار پہلے سے ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں, وہ برائی پہ چل رہے ہوتے ہیں, ان کی برائی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, اور زیادہ کھل کر وہ برائی پہ چلتے ہیں. اللہ کا کام ہے, وہ مالک ہے, دونوں راستے دکھا دیے ہیں اس نے. اب جون سے راستے پہ بھی چلے گا, اس کا فری ول دیا ہے, ڈھیل دی ہے, مگر سمجھ دے رکھی ہے اس کو یہ راستہ غلط ہے, پھر بھی چل رہا ہے تو اس کو ڈھیل دے گا, جیون کا سمے دیا ہے نا اس نے, مالک ہے, پھر وہ بدلہ دے گا. تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ جو لوگ, جب پیغمبر سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے, جو لوگ دنیا میں الجھے ہوئے ہیں, دنیا پرستی میں لین ہیں, دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں, ان لوگوں کو حق راستہ اللہ کا مل جاتا ہے. دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں, ان کے من میں سوال ہوتے ہیں کہ جیون کا مقصد کیا ہے, کس نے پیدا کیا, کیوں پیدا کیا, یہ سارے سوالات ہوتے ہیں. جب پیغمبر اوتار ایشور کا پیغام سناتا ہے, اس کی رچنا کے آدھار پر کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے, یہاں امتحان چل رہا ہے,
सच पे चलो, झूठ से बचो, तो उन लोगों को जीवन की राह मिल जाती है और वो उसमें जुड़ जाते हैं और दिल से अल्लाह से डरते हैं, तो अल्लाह उनको अपना सच्चा रास्ता दिखा देता है, उन्हें हिदायत दे देता है। इस्लाम में कहा गया है हिदायत, यानी अपना सच्चा रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर उसको चला देता है। बात समझे हम, उनको ईश्वर की राह मिल जाती है। और जो लोग शैतान के रास्ते पर चलने वाले हैं, वो फिर उनकी जो बुराई है उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है, फिर वो खुल कर जो है बुराई करते हैं, फसाद फैलाते हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। जो लोग दिल से ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उससे डरते हैं, उसकी सच को पसंद करते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो आज हम देखें डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ज़रिए से अल्लाह ताला ने सच और झूठ को दिखवाया। जो लोग बुराई पर चलने वाले हैं उनकी बुराई में और बढ़ोतरी हो रही है, वो और इस्लाम के दुश्मन बन रहे हैं, वो और इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप गौर करें इस कायनात पर कि हकीकत में इसी तहत ये कायनात चल रही है। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है अच्छे और बुरे को छांटने के लिए, सच्चे और झूठे को छांटने के लिए, ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए। तो आप देखें कि जो बेईमान हैं वो और ज़्यादा फसाद में आगे बढ़ रहे हैं और जो ईमानदार हैं वो ईमान वाले समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये क्यों फसाद में आगे बढ़ रहे हैं। इनके धर्म भी जो है बुराई पर हैं, इनकी आस्था भी गंदी है और ये फसादी हैं या धर्मी हैं, धर्म पर चलने वाले नहीं है। धर्म पर चलने वाला कभी फसाद नहीं फैलाएगा। तो जिनको अल्लाह ताला राह दिखा देता है वो समझ जाते हैं इस बात को कि ये अधर्मी हैं सब, इसलिए फसाद फैला रहे हैं। ये सच्चा धर्म इस्लाम है, इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जो लोग डर जाते हैं और ईश्वर की राह पर चलते हैं, फिर ईश्वर उन्हें एक रोशनी दिखा देता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। ये अल्लाह ताला छांट रहा है अच्छे को अलग, बुरे को अलग, और फिर हजारों जिंदगियां पैदा कर रहा है, इंसान पैदा कर रहा है, हजारों को मौत देके उठा रहा है। ये सिस्टम उसका जारी है, छांटने के लिए छांट चल रही है, परीक्षा ले रहा है। अब कितने पास हो रहे हैं, थोड़े बहुत, और ज़्यादातर फेल हो रहे हैं इस परीक्षा में, फिर उसी हिसाब से अल्लाह ताला फिर उनका फैसला करेगा। अच्छा, एक चीज़ हो रही है कि बुरा इंसान अधर्मी बढ़ चढ़ कर वो सर पर चढ़ेगा, और जो जितना बेईमान होगा, याद रखें, जो जितना अधर्मी होगा, जो जितना बेईमान होगा, वो अच्छे को बेईमान कहेगा, अच्छे को अधर्मी कहेगा। हम इस कायनात में गौर करें हकीकत पर, और कौन क्या बोल रहा है, कौन सा धर्मगुरु क्या बता रहा है, उसकी बातों से गौर करें कि वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है। उसके धर्म के चोले के रूप पर न जाएं, धार्मिक रूप पर न जाएं, उसके अल्फाज से, उसके शब्दों से, उसकी ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं उससे गौर करें कि वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है। तो जब ये अधर्मी नकली खुदाओं का नाम ले लेकर और नारे लगा लगा कर फसाद फैलाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये जरिया है समझने का कि ये अधर्मी ये अधर्म पर हैं, सच्चे धर्म पे नहीं है। सच्चा धर्म कभी फसाद फैलाने का हुक्म नहीं देता। तो बहुत सारे लोगों को ये सबक मिलता है, नसीहत मिलती है, उनको भी समझने का मौका मिल जाता है कि ये अधर्मी हैं, इनका धर्म सच्चा नहीं है। और जब अधर्मी इस्लाम को टारगेट करते हैं, बार बार उसको बदनाम करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उसको मिटाने के नारे लगाते हैं, तो जो लोग समझदार अकल के होते हैं वो फिर गौर करने लगते हैं कि सच क्या है धार्मिक स्थल पर। फिर वो इस्लाम की तहकीक करते हैं तो समझ जाते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है। अब अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानता है कि कौन मेरा एहसान मानता है और कौन नाशुक्री करता है। तो वो इस प्रकार से अपने बंदों को छांटता रहता है। इसी सिस्टम के तहत ये कायनात मेरे भाइयों चल रही है। इस पे गौर करें, ये इम्तिहान का जहान है, सबका इम्तिहान लिया जा रहा है। इम्तिहान ले लेकर कर्म करवा कर मौत देकर उठाया जा रहा है, फिर नए इंसान इस दुनिया में भेजे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात के सारे सिस्टम इम्तिहान लेने के हिसाब से बनाए हैं, इन पर गौर करें। जिस अल्लाह ईश्वर ने ये कायनात इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, उसके सिस्टम पर गौर करें आप इस कायनात में कि उसने किस तरह से नियम कानून बनाए हैं कि रोज़ कर्म करने के लिए दिन निकाल देता है, रचना को इंसान के अंदर रच दिया है, जीवन का समय दे दिया है। रचना के आधार पर दो ही माहौल उसे दुनिया में मिलते हैं, अच्छाई और बुराई। वो ऐसा बादशाह है कि अपनी मखलूक पैदा करता है, अपने लिए पैदा करता है ताकि मेरी जाके भक्ति करे, मेरी रचना के आधार पर सच पर चलकर मेरी खोज करे, मुझे पाले, मुझे राजी करे, तो मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा।
اور جو میں نے زندگی دی، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میرا احسان نہ مانے، ناشکری کرے، فساد پھیلائے، میری رچنا کے خلاف چلے، شیطان کے بہکاوے میں چلے اور گھمنڈ دکھائے، تو پھر موت کے بعد میری سزا پائے گا، نرک میں سزا ملے گی انسان کو۔ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، کیسی بڑی قدرت والا ہے، سب کے سانس سے زیادہ قریب ہے، اس کو سب کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا خیال پنپ رہا ہے، کیا سوچ ہے، کیا نیتی ہے، کیا نیت ہے اس کی۔ سب کو زندگی دیتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اپنا پیغام پہنچاتا ہے، پھر جب وہ نہیں مانتا ہے اور دل سے انکار کر دیتا ہے، جان بھی لیتا ہے کہ میرے سچے مالک کا پیغام ہے، یہ نہیں مانتا ہے، جب اسے بالکل اسپشٹ روپ سے اس کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ نہیں مانے گا، میرا ناشکرا ہے، میرا انکاری ہے، کافر ہے، میرا دشمن ہے، سب کچھ دیا میں نے، دشمنی مجھے سے کر رہا ہے، شیطان کا ساتھی بن گیا، اب اللہ اسے موت دے کے اٹھاتا ہے۔ اس کائنات کے اور انسان کے وجود پر پوری اپنی قبضہ رکھتا ہے، اپنی بادشاہت رکھتا ہے، انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھتا ہے، انسان کے بال اللہ کے قبضے میں، انسان کا ماتھا اللہ کے قبضے میں، بس انسان کو فری ول دیا ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، ستیہ پر چل کر میری کھوج کر، میرا احسان مان، یا جھوٹ پر چل کر میری ناشکری کر، میرا احسان نہ مان۔ انسان کو فری ول دیا، اپنی چوائس سے جون سا بھی راستہ چاہے چن لے، جبکہ میں نے اچھائی میں تیرے لیے سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، تجھے میں نے دکھا دیا ہے، سکھا دیا ہے من ہی من میں، اب تو اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنی ذمہ داری سے جو چاہے راستہ چن لے، جیون کا تجھے سمے دے دیا ہے، اب جون سے راستے پہ چل کے آئے گا اس کا وہی انجام میرے پاس پائے گا، اچھائی کا انجام سورگ ہے، جنت ہے، برائی کا انجام نرک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہر انسان کی زندگی کا حقیقت والا گیان ہے، اس کو کہانی مت سمجھنا ورنہ جیون تباہ ہو جائے گا۔ اپنے جیون کا سمے پورا کر کے اس دنیا سے سب کو جانا ہے، تمہارے سچ نہ ماننے سے سچ بدلے گا تھوڑی کوئی، جیون کا سمے دیا ہے، اس کو پورا کر کے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، اس لیے یہ سچا گیان ہے، اس پہ غور کریں۔ تو میرے بھائیوں، جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصل برباد ہو جاتی ہے، ہاں، اور جس گھر میں سچا دھرم، سچا دین نہ ہو وہ نسل برباد ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی نسل کو بھی سچا دھرم سکھائیں اور سمجھائیں، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، اندر سے اپنی زندگی کو بدلیں، برائی کو چھوڑیں، سچ پر چلیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ہم اچھے دکھائی دیں، میرے بھائیوں، کپڑے برے کرموں کو نہیں چھپا سکتے، اپنے کرموں کو اچھے کرو، آپ ہر کپڑے میں اچھے لگو گے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کا عجیب سسٹم ہے، جو جتنا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر مرنے کے بعد اس کی آخرت نہیں ہوتی، موت کے بعد کی زندگی اس کی برباد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مخلوق کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے، سیوا یہ ہے کہ اسے اللہ کی پہچان اور صحیح مرضی بتائی جائے اور جہنم سے بچایا جائے اور جنت کی طرف اس کا رجحان کیا جائے۔ اس لیے ستیہ کو خود سمجھو اور اسے دنیا میں پھیلاؤ تاکہ لوگ موت کے بعد نرک کی آگ سے بچیں۔ بھئی آپ جو ہیں بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پہلے دیکھیں، ہم پہلے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ لوگ کھولتے تھے دھرم شالہ یعنی دھارمک شالہ، یعنی دھرم شالہ کا مطلب ہے دھرم جو ہے حکم دیتا ہے کہ بھئی جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، تو دھرم شالہ ہوتی تھی، وہاں پر مسافر آؤ جاؤ، انہیں کھانا بھی فری ملتا تھا، آج بھی جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں پرانے زمانے کی۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اس کی بھوک مٹ گئی، لیکن بیچارہ وہ چل رہا ہے جہنم کے راستے پر، نرک کے راستے پر، شیطان کے بہکاوے میں چل رہا ہے وہ، تو سب سے بڑی سیوا اور خدمت اس کی یہ ہے کہ آپ نے اسے کھانا تو کھلا دیا، آپ اسے نرک کے راستے سے بچائیں، اس کو جیون کا صحیح مقصد سمجھائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، امانت دار تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے، پیاسوں کو پانی پلانے والے تھے، غریبوں کو گلے سے لگانے والے تھے۔ جب تک اللہ کا پیغام آسمان پر سے نہیں آیا، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، غریبوں کو گلے سے لگایا، یتیموں کو اناتھوں کو گلے سے لگایا ہیں، ہاں، خوب سیوا کری اللہ کی مخلوق کی۔ اور اس کے بعد جب پہلی وحی آئی،
جب آسمان پہ سے اللہ کا پیغام آیا اور جب ان کو معلوم پڑا کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، تو پھر انہوں نے اللہ کی مخلوق کو جہنم کی آگ سے بچایا، اللہ کا پیغام پھیلایا، جیون کا صحیح مقصد سمجھایا۔ تو آپ کا سوال تھا کہ نرک میں انسان کو ہمیشہ سزا کیوں ملے گی؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اس بات کو غور کریں، غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے دیا ہے اور دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اب جس کی انسان کے پاس اللہ کا سچا پیغام آیا اور اس نے کھیل بنایا، اس نے دل سے نہ ڈرا اور سیریسلی ہو کے نہ سمجھے اللہ نے پیدا کیا، کھلایا پلایا، اس کی ناشکری کری، ناقدری کری، اور اس نے ایشوری رچنا کے خلاف چلنے کی اپنی نیت بنا لی کہ مجھے تو الٹی راہ پہ چلنا ہے، مجھے تو الٹی راستے پر ہی چلنا ہے، مجھے سیدھے راستے پہ آنی نہیں ہے۔ جس نے اپنی نیت الٹی راہ پر چلنے کی کر لی ہو، اب اللہ نے اسے دیا ہے جیون کا سمے جو ہے 50 سال کا، اگر اسے 10 سال اور دے دے تو بھی الٹی راہ پہ چلے گا وہ، کیونکہ اس نے الٹی راہ پر چلنے کی نیت کر لی اپنی کہ مجھے تو سیدھی راہ پہ آنا ہی نہیں ہے، الٹے راستے پر ہی چلنا ہے، برائی پر ہی چلنا ہے، اچھائی پہ چلنا ہی نہیں ہے مجھے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی زندگی دے دے تب بھی الٹا چلے گا وہ، 1000 سال کی زندگی دے دے تب بھی الٹا چلے گا وہ، برائی پہ چلے گا وہ۔ تو اسی لیے اس نے نیت اپنی برائی پر چلنے کی کر لی تھی، اللہ کے ساتھ ناشکری کی کر لی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلائے گا، سزا ملے گی اسے۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، اپنے انسانوں سے، پیدا کیے ہوئے انسانوں سے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہو کہ جو ہے جہنم میں ڈالے گا، وہ سزا دے گا نرک میں ہیں۔ تو اس بات کو اس طرح سمجھیں ہم کہ ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں کمزور اوستھا میں، ہے کہ نہیں؟ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے، سمجھ آتی ہے، جب وہ الٹے کام کرتا ہے تو پھر اس سے بجائے محبت، وہ محبت جو ہے نفرت میں بدل جاتی ہے، جب وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے۔ تو یہی حساب اللہ کا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا بڑے پیار سے، اپنے لیے بنایا کہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے گا، میری پہچان کرے گا، بن دیکھے میری مرضی کو پہچانے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہیں۔ اور سچ اور جھوٹ اللہ نے دکھا دیا انسان کو، پھر بھی جانتے ہوئے جب انسان شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، الٹے کرم کرتا ہے، برے کرم کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے سچے دھرم کے خلاف بغاوت کرتا ہے، سچے دھرم پہ چلنے والوں کو نقصان دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سچے دھرم کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور برائی پہ چلتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ کو بھی اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سزا دے گا اس کو، اور بے شک اس کو حق ہے کہ وہ برائی پہ چلنے والے کو سزا دے۔ اور اگر اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، دنیا میں اللہ کا احسان مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے، تو بے شک اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اور پھر اسے اپنے ایمان سے نوازے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا ایکسٹرا فالتو علم ہے۔ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ کون دنیا میں جا کر کیسے کرم کرے گا، مجھے راضی کرے گا یا میری ناشکری کرے گا، میرا احسان مانے گا یا ناشکری کرے گا، لیکن پھر بھی کرم کروانے کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی تاکہ انسان کرم کر کے جائے، جب اللہ فیصلہ کرے تو وہ اللہ پر اعتراض نہ کرے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بنا کرم کرائی جو ہے جہنم میں داخل کر دیتا، سورگ میں داخل کر دیتا، جیسے اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے کرم کروائے تاکہ جب کسی انسان کو جہنم میں ڈالا جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، جیسے کرم اس کے ویسے ہی بدلہ دے گا اس کو، پھر وہ انسان یہ نہ کہے گا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ میں ایسے ہی کرم کر کے آیا، مجھے ویسے ہی بدلہ مل رہا ہے۔ اب دیکھو نا، میں آپ سے ایک سوال کروں، کبھی آپ نے کوئی چیز بنائی کسی کام کے لیے اور وہ چیز وہ کام نہ کرے جس کام کے لیے آپ نے بنائی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اسے کوڑے میں پھینک دو گے، کباڑے میں بیچ دو گے، کباڑے میں پھینک دو گے اس کو، تو آپ ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے راضی کر، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھے پسند کر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جب انسان وہ مقصد پورا نہ کرے گا، اس کا الٹا کرے گا، تو اللہ بھی اسے نرک کے کوڑے میں پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک سب سے زیادہ نفرت اس انسان سے کرتا ہے
جو دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، یہ دنیا دل لگانے کے لائق نہیں ہے، دنیا موت کا گھر ہے، میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے، ہاں میرے پاس اس زندگی کے سانس کی اگلے پل کی بھی ضمانت نہیں ہے، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں آنے والا کل دیکھ لوں، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ رہا ہے، پھر بھی ہمیشہ جینے کی چاہت میں دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، سچ سے نگاہ چرا کر اور جھوٹ کے دھوکے پہ لگا ہوا ہے۔ پتہ ہے میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کسی کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، کتنوں کو روز موت جگہ اٹھاتا ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے۔ ڈرتا نہیں ہے اللہ سے، کتنے لوگوں کے جنازہ جاتا ہے نکل کر کے، ارتھی جاتی ہے سامنے سے، پھر بھی ڈرتا نہیں، سچ پہ نہیں غور کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، سچ پر غور نہیں کر رہا ہے، کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے بہت نفرت کرتا ہے جو سچ پہ غور نہیں کرتا ہے، غور نہیں کرتا مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، کون مجھے ہر وقت کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، مجھ پہ احسان کرتا ہے، کوئی غور نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا مسلمان بھی اسی بیماری میں لپت ہے۔ مسلمان تو بن گئے وراثت میں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایمان ایسے حاصل نہیں ہوتا، ہدایت اللہ کی ایسے نہیں ملتی جب تک کہ انسان سچ پر غور نہ کرے کہ دنیا موت کا گھر ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے، انسان کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے کہ جب میں کبھی بھی مر سکتا ہوں تو میں دنیا کی دوڑ کیوں لگاؤں، میں اپنے مالک کی طرف دوڑ لگاؤں، جیون کے مقصد کی طرف دوڑ لگاؤں۔ آج کا مسلمان جو عمل کرتا ہے وہ رسم ادا کرتا ہے، جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی ہندوؤں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بڑے مسلمان تھے، ہندو تھے، وہ بھی، ہم بھی ہندو ہیں، وہ بھی مورتی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی کوئی عقلی دلیل سے نہیں کرتے یہ پوجا، یہ تو بس ان کا بس ایک ہی فلسفہ ہے، ہمارے بڑے بوڑھے ایسے کرتے آئے، ہم بھی ایسے کریں گے، بس یہ عقل سے غور نہیں کرتے سچ اور جھوٹ پر۔ اسی پرکار سے آج کا مسلمان ہو چکا ہے کہ بھئی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہم، ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، عقل سے غور نہیں کرتے سچ اور جھوٹ پر، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، رسم ادا کرتے ہیں، بس بنا سمجھے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بنا سمجھے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کی بھکتی کر، اور اس کو دھرتی پر بھی لاگو کر کہ اور بھی ایک اللہ کی عبادت کریں اور شیطان کے مکر و فریب سے بچیں، خود اسلام کو سمجھ، سچ پر چل اور سچ کا دنیا میں پرچار کر، اللہ کی حکومت قائم کر، ایک اللہ کی عبادت دھرتی پر زندہ کر۔ کس طریقے سے؟ محمد رسول اللہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث کے مطابق ایمان تولنے کی جو بتایا ہے معیار، اگر تو کسی برائی کو دیکھے، تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روک، اتنی بھی طاقت نہ ہو، اگر تجھے لگتا ہے کہ فساد پھیلے گا، ظالم مجھ سے طاقتور ہے، فساد پھیل جائے گا، ہاتھ سے روکنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر زبان سے روک، اتنی بھی طاقت نہ ہو، فساد پھیل جائے گا زبان سے روکنے میں بھی، تو پھر کم سے کم دل سے تو برا سمجھ، اس سے تو کوئی تجھے روک ہی نہیں سکتا، تیرے دل اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ لیکن جو دل سے برائی پر راضی ہو گیا، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی ایمانداری نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، یہ بالکل اسپشٹ کر دیا اس حدیث نے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ آج ہم دیکھیں آج کے ماحول میں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر شیطانی حکومت ہے، شیطانی حکومت میں، فساد کی حکومت میں، کفر کی حکومت ہے، جو اللہ کا انکار کریں جو لوگ، ان کی حکومت میں سانس لینا بھی حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی حلال روزی کیسے کھاؤں، حلال کام، ارے میرے بھائی تو سانس ہی حرام لے رہا ہے، تو حلال روزی ڈھونڈ رہا ہے، ارے تو کفر کی حکومت میں اگر تو جی رہا ہے، رہ رہا ہے، اور تو اس پہ راضی ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، اور تو پھر یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں حلال روزی کیسے کھاؤں، تیرا سانس لینا ہی حرام ہے۔ حلال روزی کی تو بات کی بات ہے، تیرا سانس لینا ہی اس ہوا میں، اس ماحول میں حرام ہے اللہ کی طرف سے۔ آج کا مسلمان کلمے کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ کفر کے قانون پر راضی ہے، کفر کے حکومت پر راضی ہو کر دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے،
اور دین سچا دھرم اسلام رسم بن کر رہ گیا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے اس ماحول میں سانس لینا بھی حرام ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال تھا کہ نرک میں اللہ نے، جہنم میں، نرک میں، ایشور نے نرک میں۔ دیکھیے، میں اللہ ایشور کہتا ہوں کیونکہ سب کا مالک ایک ہے، اس کے اچھے نام انیک ہیں، تو ہم اسے اچھے ناموں سے پکار سکتے ہیں، کسی بھی نام سے پکارو، اس کے اچھے نام انیک ہیں، بہت سارے نام ہیں مگر وہ ہے ایک۔ تو آپ کا اگلا سوال تھا کہ نرک میں ایشور نے آگ کی سزا ہی کیوں رکھی ہے؟ سزا تو اور بھی بہت ساری تھیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، امتحان لینے کے دو معیار رکھے ہیں اللہ نے، وہ دل سے رکھے ہیں، دل ایک بنایا ہے۔ اب کس کا دل ڈرتا ہے اور کس کا دل نہیں ڈرتا ہے، کون اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، اور کون نڈر ہو کر کے، سمجھے، اس کی ناشکری کرتا ہے، گھمنڈ دکھاتا ہے، اہنکار دکھاتا ہے۔ اب یاد رکھیں، آگ میں جلنے کی سزا ہی ایسی ہے جس میں جلنے پر ہی انسان کا گھمنڈ کا بھوت بھاگتا ہے۔ انسان جو گھمنڈ دکھا کر ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، یاد رکھیں اس بات کی پہچان ہے، گھمنڈ بھی وہی دکھائے گا جو ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، جو ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا گھمنڈی بھی وہی ہوگا، کیونکہ وہ برائی پہ چلے گا۔ برائی کی ایک وہ پہچان ہے کہ جب انسان برائی کرے گا تو وہ گھمنڈ میں کرے گا، یاد رکھیں۔ اب گھمنڈ کو مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آگ۔ دیکھو نا، کوئی انسان جو ہے جب آگ میں جلنے کو تو آگ میں کود جاتا ہے، جلا لیتا ہے، کپڑے جلا لیتا ہے، اپنے آتما تیجب کرتا ہے، لیکن جب آگ لگ جاتی ہے اس کے اندر پھر کیسے تڑپتا ہے، کیسے روتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، اس کا گھمنڈ جو ہے مٹ جاتا ہے۔ تو آگ میں انسان کا گھمنڈ کا بھوت بہت جلد اچھی طرح اترتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے نرک کی آگ کی سزا کیوں رکھی ہے۔ حقیقت میں اچھائی وہی انسان کرے گا اس دھرتی پر جس کا دل اللہ سے ڈر جائے گا، وہ اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، وہ انسان اکیلے میں بھی برائی سے بچے گا، یاد رکھیں۔ اور جس کا دل نہیں ڈرے گا وہ ادھرم پہ چلے گا، فساد پھیلائے گا، برائی پہ چلے گا، اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے گا، یاد رکھیں۔ دھرتی پر فساد پھیلائے گا، کمزوروں کو تکلیف دے گا، ان پہ ظلم کرے گا۔ تو اب ہم سمجھیں اس چیز کو، بھائی اللہ نے انسان کو سچ اور جھوٹ کا راستہ دکھا دیا، اب شیطان جو خیال ڈال رہا ہے اسے بھی انسان جانتا ہے یہ غلط ہے، پھر بھی چل رہا ہے۔ شیطان موت کے بعد کی زندگی سے اندھا کر دیتا ہے، جیون کے مقصد سے اندھا کر دیتا ہے، انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، حقیقت سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، انسان کے دماغ میں غلط خیال ڈالتا ہے، تجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، تجھ سے بڑھیا کوئی نہیں ہے، تجھے یہاں سے کبھی مر کے نہیں جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مر کے جانا ہے۔ دوسرے مرتے رہتے ہیں پھر بھی انسان سچ پہ نگاہ نہیں جماتا، سچ سے نگاہیں چرائے پھرتا ہے، جھوٹ پہ جیون جیتا ہے۔ انسان کو موت کا غم نہیں لگتا ہے کہ انسان موت پر نگاہ جما لے اور اس کا غم بیٹھ جائے، ارے مجھے تو مر کے جانا ہے اس دنیا سے، میں کیوں دوڑ لگاؤں اس دنیا کی، دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس میں دل کیا لگانا، دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس میں جان کی بازی کیا لگانا۔ ارے اللہ نے پالنے کا وعدہ لیا ہے، جب اس نے جیون دیا ہے تو وہی پالے گا، تھوڑی سی بھی حرکت کروں گا تو بھی مجھے روزی دے گا۔ میرے جیون کا مقصد یہ نہیں ہے، میرے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، کمانے کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کروں گا تب بھی مجھے اللہ پالے گا۔ اللہ نے جو میرا مقدر لکھ دیا ہے اس سے ایک دانہ فالتو میں لے نہیں سکتا، تو لہٰذا میں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری سمجھ، ساری عقل دنیا بٹورنے پہ کیوں لگاؤں، اللہ کی طرف لگاؤں۔ یہ ساری دنیا سچ سے گمراہ کرنے والی ہے، بھٹکانے والی ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا ہو۔ یہ ساری دنیا اللہ سے بھٹکانے والی ہے، میں اس دنیا پہ غور کیوں کروں، میں اس کے پیچھے کیوں چلوں؟ ارے میری موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ انسان کے دل میں غم بیٹھ جائے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، پھر میں دنیا کی دوڑ کیوں لگاؤں؟ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی پہچان کروں، میں اس کی کھوج کروں، اس کی مرضی کو جانوں، اسے راضی کروں۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنے من میں ڈوب کر سچائی کی کھوج نہیں کرتا، اس دنیا کے دھوکے کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے۔ دنیا کے لوگ دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے سنگ ساتھ ہی بھاگتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے انسان کی جو بھیڑ ہے، انسانوں کی جو بھیڑ ہے، اس کی چال دھوکے کی ہے، جھوٹ کی ہے، مکر و فریب کی ہے۔
یہ سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں زیادہ تر میرے بھائیوں. اس دھرتی پر زیادہ تر کافر اور مشرک ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کا انکار کرنے والے، اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے، جو سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. تو اس دنیا کے انسانوں کی بھیڑ کی چال وہ الٹا چل رہی ہے غلط راستے کی طرف. اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس دنیا سے الٹے چلو. اب دیکھو نہیں، کس کو نہیں پتا اس دنیا میں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، پھر بھی وہ دھوکے میں چل رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. میں اس دھوکے کی بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے آپ اس دنیا کے انسانوں کی بھیڑ کی تحقیق کرو. سب کو پتا ہے کہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جہاں انسان کو دکھ تکلیف ملے، یار وہاں کو دل لگایا جاتا ہے کوئی، ظاہر سی بات ہے. وہاں سے انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یا پھر جس نے وہاں قید کیا ہے اس دکھ تکلیف میں، اس کی طرف غور کرے گا، اس نے مجھے کیوں قید کیا ہے. تو اس دنیا کے جو انسانوں کی بھیڑ کی چال ہے وہ الٹی ہے. اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو اس دنیا سے الٹے چلو، تب تم چلو گے سیدھے. اس لیے میرے بھائیوں، میں نے بھی تحقیق کی، غور کیا، سوچ و وچار کیا، اپنے من ہی من میں غور کیا. میں نے جب دیکھا کہ اوہو یہ دنیا تو الٹی چل رہی ہے، الٹی چل رہی ہے، پھر میں نے اس دنیا سے الٹا چلنا شروع کر دیا، الٹا چلنا شروع کر دیا اللہ کو پانے کے لیے. تو میرے بھائیوں، میں اکیلا رہ گیا، پھر میں اکیلا رہ گیا. اب آج میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، کوئی سمجھ نہیں رہا. سب یہاں مردہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی غور نہیں کرتا. سب جنت کی جو چاہت اللہ نے دی ہے اسے دنیا میں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیون کے مقصد پہ غور نہیں کر رہے، پھر پیاسے ہی مر جاتے ہیں. ان کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی اور مر جاتے ہیں. یہ دنیا کو جنت تھوڑی ہے، سورگ تھوڑی ہے جو انسان یہاں اپنی چاہت پوری کر لے گا. چاہت تو انسان کی سورگ میں پوری ہوں گی، مگر انسان غور نہیں کرتا کہ میں دنیا میں آیا ہوں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے. ارے میں اسے راضی کر کے مروں تاکہ جنت میں پھر اپنی ہر چاہت کو پورا کروں. تو میرے بھائیو، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا. سچ پر غور کریں، غور کریں. ایک بار بات سمجھ میں نہ آئے دوبارہ سنیں، دوبارہ سنیں. اپنے من کے خیالوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے غور و فکر کریں. سچ پر غور و فکر کریں، سچ اور جھوٹ پر غور و فکر کریں. سچ کو سمجھیں، اسے سرکشت کریں، لکھ لیں اور اسے پھیلائیں. یہ ذریعہ ہے انسان کو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنے کا. جو اچھی بات سمجھ میں آئے اسے نوٹ کر لیں، اسے پھر پھیلائیں، اس پہ خود بھی چلیں. جب سچ کے ہوش میں انسان آ جائے گا تو اپنا آپ چلے گا اچھائی پہ. تو لہٰذا پہلے سچ کو سمجھ تو لیں. یہ تو لوگ سچ کو سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے نہیں چل پا رہے. یاد رکھیں، سچ کو سمجھ نہیں پا رہے اس لیے صحیح ڈھنگ سے چل نہیں پا رہے. سچ کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ کیونکہ سمجھنا نہیں چاہ رہے، سمجھنا نہیں چاہ رہے، اس لیے نہیں سمجھ پا رہے. بس یہ اللہ کی طرف سے امتحان چل رہا ہے. کون اللہ کا احسان مانتا ہے، کون اس کی کھوج کرتا ہے، کون سچ کی کھوج کرتا ہے، سچ کو سمجھتا ہے، سچ کو سمجھنے کے لیے قربانی دیتا ہے، اور کون دنیا بٹورنے میں لگا رہتا ہے. جیون کے سمے کو سب اپنا برباد کر رہے ہیں بھائی. کوئی کامیاب کر رہا ہے، کوئی برباد کر رہا ہے. سب کو مر کے جانا ہے یہاں سے. اس لیے میرے بھائیوں، سچ پر غور کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا. اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیوز دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئیں. تو بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.